ہمارے ہاں لوگ سٹیٹس لگا لیتے ہیں، یہ دور سننے والے یہ بھی یاد کر لیں، ایسی سٹیٹس لگا لیتے ہیں، نوحہ مرثیہ اس طرح کی چیزیں، حق ہوں. پہلے ائمہ لکھتے تھے، غم کے اشعار لکھتے تھے. آپ کتابیں درس نظامی میں جا کے تلاش کریں، یہ متنبی کی شے کا نام ہے، حریری کی شے کا نام ہے، حماسہ کی شے کا نام، یہ غمگین اشعار ہیں. آقا دو جہاں کے حیات میں اور حضور کے وصال کے بعد صحابہ نے حضور کے غم میں اشعار کہے. حتیٰ کہ حضرت حسان بن ثابت نے کہا کاش کوئی سانپ زہریلا مجھے ڈس لے، کب موت آنی ہے وہ ابھی ڈس لے تاکہ محمد کی بارگاہ میں بھی پہنچ جاؤں. لکھتے آئے. اشعار برے کہنا حرام نہیں ہے، یہ جو حرام شامل لوگوں نے کر لیا یہ حرام ہے. جو سچی باتیں تھی وہ سچی تھی، حقائق سچ تھے. شہدائے کربلا کے واقعات حق تھے، سچ تھے، جس سے صدیوں پہلے خود حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان کیا. وہ حق تھے. اب حق بیان کرنے والے حق والے نہ رہے. جب حق والے نہ رہے تو کیا ملا؟ ملاوٹ ہو گئی، اور یہ ہونی تھی. میرے آقا نے فرمایا فمن سبہم لعنت اللہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو یہ جان کر میرے صحابہ کو، میرے وزراء کو، میرے معاونین کو، میرے سسرال کو گالی دے. اب ذرا نوٹ کریں، آپ کے کسی ریلیٹو فیملی ممبر کو کوئی گالی دے، عزیز کو گالی دے، آپ کا کوئی بزنس ہے، اس بزنس کو چلانے والے مینیجر ہے، سیل مینیجر، اس کو کوئی گالی دے، ہضم ہوگی؟ اونچا بولیے نا. آپ اتنے سست ہو گئے نا، بولے کیمرہ لگا پتہ چلے کہ آپ واقعی سننے والے. برداشت کریں گے؟ کوئی گالی دے، سسرالی گالی دے، آپ کے عزیزوں میں سے کوئی گالی دے، آپ نہیں برداشت کرتے. میرے آقا نے فرمایا فمن سبہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. خدا کی لعنت ہے. صرف فرمایا صرف اللہ کی لعنت نہیں، فرمایا کل ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور روئے زمین کے ہر فرد بشر کی میری طرف سے اس پر لعنت ہے. اب کیا بچا؟ اور آگے جملے سنیے. فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا. وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر اور لعنت ہے تو توبہ کر لوں گا، نہیں. فرمایا قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے ساتھ کوئی نامہ اعمال اللہ قبول نہیں کرے گا. نہ فرض، حضور نے نام لیا، فرمایا نہ فرض اور نہ نفل. نفل تو پھر بھی اضافی طور پہ پڑھتے ہیں. فرمایا گالی میرے صحابہ کو دے اور نماز پڑھ کے بخشش مانگے. فرمایا نماز تو میں نے سکھائی ہے، حرکتیں تو میری نماز ہیں. اگر میری حرکتوں سے نماز سمجھ میں آتی ہے تو میرے الفاظ سے صحابہ کا ادب کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو کوئی گالی دے، اس کا بولیے کوئی عمل قبول، اونچا بولے نا، کوئی عمل، جتنی تعداد ہے آواز اس سے کم ہے، اس کا کوئی فرض عمل قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ نفل کا درجہ چھوٹا ہوتا. فرمایا فرضوں کی بات کرتے ہو، اس کا تو سمپل سا سادہ سا نفل بھی قبول نہیں. جب لعنت مل گئی تو قبول کیا؟ اللہ پاک ایسی لعنت سے بچائے، ایمان کی حفاظت فرمائے. فرمایا اس پر خدا کی لعنت. آگے چلیے، آگے آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایک اور بات فرمائی. سنیں اب ائمہ اہل بیت کی زبان سے سنیں وہ کیا کہتے ہیں. یہ تو تھا نا حضور کا فرمان، اب اہل بیت کی سنیں. سب سے پہلے امام زین العابدین کی کسی نے ایک بات پوچھی. عن ابن ابی حازم عن ابیہ قال قیل لعلی بن حسین کیف کانت منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی بارگاہ میں، آقا دو جہاں علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر کا اور عمر کا مقام کیا ہے. یہ بات امام زین العابدین سے ایک شخص نے پوچھی کہ یہ بتائیں کہ ابو بکر کا مقام اور حضرت عمر فاروق کا مقام آپ کے نانا کے نزدیک کیا ہے. سنیے امام زین العابدین کا جواب. فرمایا کہ منزلتہما اليوم وہما ضیعاہ. فرمایا مقام پوچھتا ہے، یہ مقام نہیں ہے کہ دنیا میں زندہ رہے، نانا نے ان کو جدا نہیں کیا، نانا چلے گئے تو پھر قبر سے بھی جدا نہیں کیا. آج دونوں قبر میں ساتھی لیٹے ہوئے ہیں.
جب زندہ تھے تب بھی نانا نے ساتھ رکھا، جب وصال فرما دیا تب بھی نانا نے ساتھ رکھا۔ آگے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک بات تو بتا دیں۔ فرما پوچھو۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور پھر پوچھا عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فقال علی یا سالم، اے سالم ایک بات تو بتا، میری نصیحت یاد رکھنا، ابو بکر کے ساتھ بھی جڑ کے رکھنا، عمر کے ساتھ بھی جڑ کے رہنا۔ یہ امام جعفر صادق کے الفاظ ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ فَإِنَّهُمَا كَانَ إِمَامِي هُدًى، یہ دونوں کے ساتھ جڑ کر میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میرے ہدایت کے امام ہوں۔ اور آگے ایک پتے کی بات سن لیں۔ ایک شخص نے ابو عقیل یحییٰ، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بیٹھے تھے تو میں نے امام ابو جعفر محمد بن علی باقر، امام باقر سے پوچھا، تو کیونکہ کربلا کا ہم نے واقعہ سنا ہوا تھا تو ہم نے پوچھا ایک بات بتا دیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، کیا ابو بکر عمر نے آپ پر ظلم کیا تھا؟ یہ حضور کی آل سے پوچھا جا رہا ہے، کیا امام باقر علیہ السلام، کیا صدیق اکبر نے آپ پر ظلم کیا تھا؟ کیا فاروق اعظم نے آپ پر ظلم کیا تھا؟ اور صحابہ بھی یا آپ کے ساتھ ناانصافی کی تھی، کچھ لیا تھا؟ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا ابو بکر نے ظلم کیا، یہ بات گھر والے بتا رہے ہیں، شیعہ کی کتاب میں تو بعد میں بتاؤں گا، ابھی تو ایک پکڑی ہے میں نے۔ تو آپ نے فرمایا لا، اللہ کی عزت کی قسم، نہ ابو بکر نے ہم پر ظلم کیا نہ عمر نے ہم پر ظلم کیا۔ کون سا اسلام؟ وہ گھر والے کہہ رہے ہیں ہمارا تو بگڑا ہی کچھ نہیں، آپ بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا لا والذی انزل الفرقان، اس خدا کی قسم جس نے قرآن کو اپنے محمد پر نازل کیا اور محمد کو کائنات کا نذیر بنا کر دیا، ما ظلمنا من حقنا شیئا، دونوں آئے ہمارے ساتھ چہی رہے، اللہ کی عزت کی قسم دونوں نے ہم پر ککھ نہیں ظلم کیا، ہمارے ساتھ محبت کا سلوک کرتے رہے۔ اب اعتراف ہو گیا، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ پر قربان، پھر آپ افسوس نہیں کرتے؟ فرمایا ہم نے اس پر کیا افسوس کرنا، ہمارے ساتھ انہوں نے برا ہی نہیں کیا، جو ان کے ساتھ برا کرے رب کی اس پر لعنت ہو، جو ان کے ساتھ برا کرے رب کی ان پر لعنت۔ اب گھر والوں کی بات ہو رہی ہے، اب آگے چلیں۔ مولا علی کے الفاظ سنیے۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ایک جگہ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتا چلا کہ کوئی شخص ابو بکر و عمر کو گالیاں نکالتا۔ اب گھڑی کا پتہ نہیں، یہ صحیح وہ صحیح یہ صحیح، باہر کے 1-2 منٹ لگ جائے نا تو مجھے روکنا نہیں، ختم کر رہا ہوں۔ ابو بکر و عمر کو کیا کہتا؟ گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گالیاں نکالتے ہیں۔ بات مولا علی کے کانوں تک پہنچی، اور جس علاقے میں مولا علی موجود تھے بندہ اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ آپ نے اس کو بلا بھیجا اور ساتھ ہی آپ نے تلوار منگوائی۔ جب تلوار منگوائی تو آپ کے جو قریبی تھے انہوں نے اس کی معافی مانگی کہ حضور معاف کر دیں، غلط کیا، یہ معافی مانگتا۔ جب معافی مانگ لی فرمایا معافی ایک شرط پہ ہوگی۔ حضور کیا؟ فرمایا جہاں میں رہوں گا وہاں یہ نہیں رہے گا، علی رہے گستاخ نہیں رہے گا، گستاخ رہے تو علی نہیں رہے گا۔ یہ بات منوا کر اس کو شہر بدر کیا۔ ہم نے خدا جانے کون سا کربلا کا واقعہ سنا کہ ابو بکر بھی معاذ اللہ، عمر بھی معاذ اللہ، عثمان بھی، بس بچے ہی ککھ نہیں۔ حضور کا وصال ہوا، پورا مدینہ ہی بھاگ گیا، حضور کی چارپائی پڑی تھی۔ یہ کیا؟ آگے چلیے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے ایک صحابی، یہ تو ایک روایت ہے نا، اب آگے جا کر حضرت مولا علی مشکل کشا ایک بات کرتے، فرما سنو، اب یہ نہج البلاغہ کی بات سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ فرما سنو، میں نے حضور کے دین پر اپنے آپ کو استقامت والا رکھا، میری اہل بیت کو دیکھا کرو، ان کی ہدایت کو سمجھا کرو اور ان کے ساتھ رہا کرو۔ میں نے حضور کے صحابہ کو دیکھا، گرد آلود بالوں میں رہتے تھے،
ان کے جسم پر دست ہوتی تھی، مٹی ہوتی تھی، سارا دن وہ کاروبار بھی کرتے تھے مگر دنیا دار نہ تھے، وہ دنیا دار نہ تھے۔ یہ بات کر کے آگے جا کے مولا علی کا خطاب آتا، آپ نے فرمایا، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، فرمایا سیخلق فی صنفان، دو قسم کے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ کتنے قسم کے؟ دو قسم کے لوگ برباد ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی نہج البلاغہ میں فرمایا محب مفرط یذهب به الحب الی غیر الحق، میری محبت میں بہت زیادہ غلو کرنے والا اگر تمہیں ملے سمجھ لینا وہ میرا نہیں ہو۔ میری محبت کا دعویٰ غلو کرتا، علی کو علی نہ رہنے دے، فرمایا وہ میری محبت میں سچا نہیں ہے۔ اور آگے چلیں، فرمایا وَمُبْغِضٌ مُفْرِدٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، میری ذات کے ساتھ نفرت کرنے والا، بغض کرنے والا میری شان اتنی گھٹا دے گا کہ مجھے علی سے بھی نیچے لے جائے گا۔ فرمایا ان دو سے بچتے رہنا۔ اور آگے آقا نے فرمایا علی اگر یہ تیرے امامہ کے نیچے بھی آئے اسے نکال کے قتل کر دینا۔ افراط اور تفریط سے بچ جانا ہی اہل سنت والجماعت، اور یہی وہ طریق ہے جو آمنہ کے لال نے آپ کا عطا کیا۔